بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاور بھائی، ان کے لیے میں کچھ کہوں، یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے۔ یاور بھائی نہ شاعر تھے، نہ ادیب تھے، نہ براڈ کاسٹر تھے، جبکہ ریڈیو میں بہت بڑے بڑے شعراء کام کر چکے ہیں، عزیز حامد مدنی تک۔ ادیب میں آپ کو پتہ ہے حمید نسیم صاحب اور ضمیر بدایونی اور بھی بہت سے ادیب ہیں، لیکن یاور بھائی کو اتنی پذیرائی کیوں ملی؟ وجہ یہ تھی کہ یاور بھائی مائکرو فون کی حرمت اور ریڈیو کی عظمت کو جانتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، لہٰذا کوئی بھی اسکرپٹ لکھوانا ہو تو خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے تھے اور اس کو ادائیگی کے لیے بہتر سے بہتر آواز اور اس آواز کو جو اس اسکرپٹ کی روح کو سمجھتا ہو اس کا سلیکشن کرتے تھے۔ اس میں کمپرومائز نہیں تھا۔ یاور بھائی بزم طلبہ میں چلے جائیں تو وہ یونیورسٹیز جتنی بھی تھیں ان کا کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا اس میں وہ ضرور شریک ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں کاغذ پینسل بھی ہوتی تھی، مجھے بھی اکثر لے جایا کرتے تھے۔ اور وہاں جو بچے یا تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا مشاعرہ ہو رہا ہے یا بیت بازی ہو رہی ہے، کوئی اور فنکشن ہے، تو جو بچے بچیاں آتی تھیں ان کا نام پکارا جاتا تھا، وہ نام لکھ لیتے تھے، پھر اس میں سے وہ سلیکشن کرتے تھے کہ یس نو کون میرے۔ اور جب یہ پروگرام ہوتا تھا تو ان بچوں کو جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا تھا بلاتے تھے اور ریڈیو آنے کی دعوت دیتے تھے۔ ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس دور میں ایک گنبد والی عمارت میں داخل ہونے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، اور ان بچوں کو بلا لیتے تھے۔ ان کے کمرے میں تو ایک ہجوم رہتا تھا، ان کے کمرے میں تو ہجوم رہتا تھا، اور مختلف ٹولیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں بچے بچوں کی، جن کا جس طرف شوق ہوتا تھا وہ اپنی ٹولی میں ہوتا تھا۔ کسی کو ڈیبیٹ، کسی کو شاعری، کسی کو بیت بازی، کسی کو تقریر، کسی کو اینکرنگ، جو بھی ہے، تو وہ بچے بچیاں آتے تھے، وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، وہ پھر گروم ہوتے تھے، پھر ایک دن ان کو مائکروفون دے جاتا تھا۔ سلیکشن کے لیے انہیں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا تھا۔ عابد علی بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ میں بزم طلبہ کی آڈیشن کے لیے پہنچا تو بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا نام بتائیے، کالج کا نام بتائیے، شعبہ بتائیے، کس میں شوق ہے بتائیے۔ بولے جب میرا نمبر آیا تو مجھے بھی یہی کہا گیا، ابھی تو میں نے اپنا نام بتایا تھا کہ یاور بھائی نے شیشے سے اشارہ کیا کہ بس بہ جائیے۔ بولے میں بہت پریشان ہوا کہ مجھے سنا بھی نہیں انہوں نے، اور مجھے اس طرح سے باہر نکال دیا، پسینے آ گئے۔ لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا تو یاور صاحب بوتھ سے باہر نکلے اور مجھے کہا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ یاور بھائی کا انداز تھا۔ میرے ذاتی جو تعلق ہے ایک کلیگ کی حیثیت سے، میرے ان کا جو رشتہ تو 50 سال کا ہے، لیکن ریڈیو میں ہم نے 30-38 سال میں نے بھی کام کیا۔ میں آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ کا انجینئر تھا، وہ بھی انجینئر، اور یاور بھائی اس زمانے میں آ گئے تھے کرنٹ افیئرز میں۔ اب میرے رات دن کا ان کے تعلق، اب جہاں بھی ہم جائیں ریکارڈنگ کے لیے تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو مجھے کاغذ پینسل دیتے تھے کہ میمن نوٹ کرتے رہو، کون سا ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ کتنی دیر بولا، یہ کون سا ٹاپک ہے، اس پہ کتنی دیر بولا، یہ نوٹ کرتے رہو۔ شروع میں تو مجھے عجیب لگا، لیکن خیر یاور بھائی کو تو منع نہیں کر سکتے تھے، میں کرتا رہا۔
پھر ہم جب آتے تھے تو پھر وہ بیٹھتے تھے، مجھے بھی شریک کرتے تھے، بدر رضوان بھی ہوتے تھے، اور یہ فائنل ہوتا تھا کہ بھئی یہ ٹاپک ہیں اور اس میں سے اتنا اتنا لینا اور 28 منٹ کا پروگرام بنانا ہے۔ اسی طرح سے وائس کاسٹ ہوتی تھی جب ہمارے پرائم منسٹر وغیرہ جو بیرون ملک جاتے تھے دوروں پر، تو ہمارے نمائندے جاتے تھے، وہ آ کے رات کے 2 بجے ہمیں لائن پہ پروگرام دیتے تھے۔ اب وہ ریکارڈنگ آ رہی ہے، وہاں بھی کاغذ پینسل ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہر ٹاپک پر، کیونکہ پروگرام تو 28 منٹ کا بنانا ہے، تو ہم بھی نوٹ لکھتے تھے۔ پھر یہ یاور صاحب کا مجھ پر جو احسان ہے، جو حق ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، کہ ان کے طفیل میں نے ایک ہسٹری قائم کی کہ ایک انجینئر اسٹیشن ڈائریکٹر بنا۔ آخر میں اختتام کروں گا کہ یاور صاحب ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر نہیں، استاد تھے۔ بچے آتے تھے ان کی کلاس میں، ان کو وہ گروم کرتے تھے، بولنا سکھاتے تھے، بیٹھنا سکھاتے تھے، تہذیب سکھاتے تھے اور تلفظ سکھاتے تھے۔ وہ بچے آگے بڑھتے تھے، دوسرے بچے آتے تھے، ماسٹر صاحب اسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچے آگے بڑھتے 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 کوئی وزیر بن گیا، کوئی سفیر بن گیا، کوئی بیوروکریٹ ہو گیا، کوئی بزنس مین ہو گیا، سب بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے۔ اور ماسٹر صاحب ایک گنبد والی اسکول میں اسی جگہ بیٹھے ہوئے مڑ کے دیکھتے تھے کہ کون بچہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور اکثر کہتے تھے میمن یہ میرا اثاثہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ یاور مہدی کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔